تبارك وتعالى في كلامه المجيد: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ادخلوها بسلام آمنين وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم، جس کی توفیق خاص سے ہم آج اللہ کے حضور اللہ کی مسجد میں حاضر ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ میں سب سے پہلے آج کی گفتگو میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں، جس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر پہ جنت میں جانے والا شخص کون ہوگا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا، جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا اور عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ تو بڑی کریم ذات، تو بڑی رحیم ذات، تو مالک بھی، تو خالق بھی، تو رازق بھی، تجھ سے کوئی بڑا نہیں، تو سب سے عالی شان والا میرے مولا، تو نے مجھے جنت تک تو پہنچا دیا، اتنی مہربانی فرما دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اتنی کرم نوازی فرما دے کہ مجھے جنت کے دروازے کے سامنے میرا مقام کر دے۔ اللہ رب العزت اسے پاس بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے بندے، اے میرے بندے، اگر میں نے تمہیں وہ مقام دے دیا، جب تو اس مقام پر پہنچے گا تو تو پھر عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ ادنا درجہ ہے، مجھے اس سے اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت اسے جنت کے قریب کر دیں گے تو وہ قریب ہو جائے گا، جب وہ اس کی نگاہ جنت کے دروازوں کے اندر پڑے گی وہ حسین نظارے دیکھے گا، جنت میں عالی شان نعمتیں دیکھے گا، جنت میں عالی شان محلات کو، قصور کو، وہ حوروں کو، وہ باغات کو، وہ چشموں کو، وہ سارے جہان کی چیزوں کو جب عالی شان چیزیں دیکھے گا پھر عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے اتنا عظیم مقام عطا کر دیا کہ جنت کے اتنے قریب کر دیا، اب ایک اور التجا بھی ہے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ بتا تیری کیا التجا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے جنت کے قریب تو کر دیا، اب اتنی مہربانی فرما دے، اے کریم ذات، اے رحیم ذات، اے عالی شان ذات، اتنی کرم نوازی فرما دے کہ مجھے جنت کے اندر داخل فرما دے تاکہ میں تیرے ان حسین نظاروں کا نظارہ کر سکوں اور ان کو دیکھ سکوں اور ان سے لطف اندوز ہو سکوں۔ تو اللہ رب العزت اسے پھر پاس بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اگر میں نے تجھے وہ مقام دے دیا، جب تو اس مقام پر پہنچے گا تو پھر عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ ادنا درجہ ہے، مجھے اس سے اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ نہیں کہوں گا، اللہ رب العزت اسے اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ جب وہ جنت کے اندر داخل ہوگا وہ حسین و جمیل، وہ عالی شان نعمتوں کو دیکھے گا، وہ محلات کو دیکھے گا، وہ چشموں کو دیکھے گا، وہ دودھ کی نہروں کو دیکھے گا، وہ حور و قصور کو دیکھے گا، وہ پھر خوشبوؤں کو دیکھے گا، پھر دیکھے گا کہ لوگ آ رہے جا رہے
اور اتنے حسین و جمیل ہیں، وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے جنت کے قریب بھی کیا، جنت کے اندر داخل بھی فرما دیا، اب اتنی کرم نوازی اور فرما دے، اتنی مہربانی اور فرما دے، اتنی رحمت اور کر دے کہ مجھے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ جب تو جنت کے قریب ہوگا تو تو قریب ہو کر بھی جنت کی اور نعمتوں کا سوال کرے گا؟ کیا میں نے سچ نہیں کہا تھا؟ وہ جھک کر عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ نے سچ کہا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جب تو جنت کے اندر داخل ہوگا پھر حسین نظاروں کو، حور و قصور کو، محلات کو، روشن نظاروں کو، خوشبوؤں کو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو دیکھے گا، پھر عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ بھی ادنا درجہ ہے، مجھے اس سے اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ جب میں نے تمہیں اعلیٰ درجہ عطا کر دیا پھر بھی تو نہیں رکا اور تو کہتا ہے کہ اب مجھے انبیاء کی معیت عطا فرما دیجئے، مجھے صدیقین کی معیت عطا فرما دیجئے، مجھے صلحاء اور شہداء اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ اور اللہ کے پیاروں کی سنگت عطا فرما دیجئے۔ وہ پھر جھک جائے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر تو ایک ادنا اپنے بندے کی التجا کو سن لے کہ میری یہ آخری التجا ہے، اللہ رب العزت اس کی آخری التجا بھی قبول فرما کے اسے انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، اولیاء اللہ اور اللہ کے پیاروں کی سنگت عطا فرما دے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ سجدہ ریز ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العزت کتنی عظیم ذات ہے، کتنی کریم ذات ہے، وہ اتنی عظیم اور کریم ذات ہے کہ جو بندہ صدق دل سے پورے اخلاص کے ساتھ، پوری دل لگی کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ جو بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے اور اس سے اپنا دستے دراز کرتا ہے اور اپنا خالی دامن اللہ کے حضور پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مولا میرا خالی دامن اپنی رحمت سے بھر دے، اپنی کرم نوازی سے بھر دے، تو وہ اتنی خالق اور اتنی کریم ذات ہے، وہ کسی کے خالی دامن کو واپس نہیں بھیجتی بلکہ اس کا خالی دامن بھر کے بھیجتی ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ ہم نے خالی دامن اس اللہ کے حضور جھکانا اور پھیلانا بند کر دیے، ہم نے اللہ کے حضور دستے دعا دراز کرنا چھوڑ دیے، ہم غیروں کے آگے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ہم قومی سطح پر بھی آج ذلیل ہو رہے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم نے اللہ سے بھی دھوکہ کیا، اللہ کے دین سے بھی دھوکہ کیا اور اللہ کے پیارے محبوب سے بھی دھوکہ کیا، اور آج ہمارا سب کچھ عالم کفر ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کا دشمن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا مال سب کچھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو رات کی ٹھنڈی پیاری میٹھی میٹھی نیند ہے شاید یہ سب کچھ ہے، مگر میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، سنیے، جو سکون، جو راحت، جو چین اللہ کی بندگی میں ہے وہ اس دنیا میں کسی اور شے میں سکون اللہ رب العزت نے نہیں رکھا۔ جو سکون، جو راحت، جو لذت، جو کیفیت اور جو حال اللہ رب العزت نے نماز تہجد میں رکھا ہے وہ کسی اور شے میں نہیں رکھا، مگر حالت ہماری یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے، ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا خدا اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارے پیغمبر
ہمارے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، یہ سب کچھ مان کر پھر بھی ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے۔ اس لیے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ذلت سے ذلت کی طرف جا رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے ایک بار کھڑا ہو جاتا ہے، آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے ہر ایک قدم کے بدلے صدقے جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں اللہ کے حضور آنے، حاضر ہونے، سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔